آداب ناظرین، آج ایک ایسے شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے دور میں ایک ایسا شخص مغل آصف، جن کا تعلق لندن سے ہے، ایسے دور میں جب کہ یہاں دین سکھانے والے، دین پڑھانے والے، سمجھانے والے، جو قرآن کی آیتوں کی تجارت کرتے ہیں، مدارس اور مسجدیں تجارت کی غرض سے، اس غرض سے نہیں کھولتے کہ یہاں لوگ دین سیکھیں، یہاں لوگ نماز کی پابندی کریں، یہاں لوگ سیدھے راستے پر چلیں، غلط کام چھوڑیں۔ اس لیے سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں نے دین کو تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مساجد کو، مدرسوں کو، یہاں تک کہ جو یہ خانقاہیں زیارتیں ہیں، ان کو بھی یہاں بھی تجارت چلتی ہے۔ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں لوگ شرک کرتے ہیں، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف، ان سے کوئی لینے دینے ان کو ہے کہ ہمیں یہاں سے انکم کتنی ہوتی ہے۔ ایسے دور میں جو لندن کے ایک شخص مغل آصف جو ہیں، جن کی پوری ڈیٹیل میں وہاں شیئر بھی کروں گا ایک پریس نوٹ کی صورت میں بھی، آپ اس کو غور سے پڑھیے۔ وہ شخص ایک ہوٹل میں جاتا ہے، لندن کے بہت بڑا ہوٹل ہے، وہ ریپیوٹیڈ ہوٹل ہے وہاں کا، اور یہ مغل آصف جو ہیں، یہ بھی بہت بڑے ارب پتی ہیں۔ یہ ان کو وہاں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھائی وہ اپنے کمرہ بند کر کے نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ انڈیا پاکستان نہیں ہے کہ کمرے کے اندر کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں۔ وہاں جو ہے وہ ہر کارنر کی، وہ نیچے جو آفس ہوتا ہے یا وہاں جو ویٹنگ، وہاں ہر تم پوری ہوتی ہے، کون کس کی کیا حرکت کر رہا ہے، وہ سب وہاں ان کے پاس ہوتا ہے۔ یا کسی وہاں ویٹر نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان ہوٹل والوں نے کہا کہ جناب اس ہوٹل میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس شخص کے دل میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ اس نے کہا کہ اگر اس دنیا میں ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور ہمارا مقصد ہی یہاں بھیجا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا، خدمت خلق کرنی، اور یہاں اصل مقصد کے لیے اگر مجھے روکا جائے گا تو میری جو ارب پتی ہوں یا کروڑ پتی ہوں، میری اس دولت کا کیا کام ہے؟ اس نے ہوٹل مالکان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ اس ہوٹل کی قیمت کیا ہے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے غالباً، مجھے یاد نہیں اچھے طریقے سے، 22 کروڑ کا شاید کہا کہ اس کی 22 کروڑ جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے۔ اس نے 22 کروڑ دے کے وہ ہوٹل خرید لیا اور وقف کیا مسجد کے لیے، تاکہ کوئی دوسرا شخص، کوئی مسلمان جب یہاں آئے ٹھہرے تو اس کو نماز پڑھنے کی پرابلم نہ ہو، پابندی نہ ہو۔ اب اس دوران جب یہ بات چلی تو وہاں ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی۔ وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہوٹل کو ہم مسجد میں کنورٹ نہیں ہونے دیں گے، پرمیشن نہیں دیں گے، لیکن وہاں کی کونسل آف منسٹر نے اس کی پرمیشن دے دی، اور وہ ہوٹل جو ہے وہ اس کو ایک کنورٹ کر دیا گیا مسجد میں۔ 3 سٹوری یہ بلڈنگ ہے، 3 سٹوری یہ ہوٹل تھا، اور اس میں جو کیپیسٹی بتائی جا رہی ہے 390 میں لگ بھگ 400 جو بندہ ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس ہوٹل کو وقف کر دیا گیا مسجد کے لیے۔ اور ایک تاریخ رقم کر دی اس نے، مغل آصف نے یہ بتا دیا کہ اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہم اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر ہمارے پاس ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو ہماری یہ دولت جو ہے یہ کس کام آئے گی؟ ہاں، یہ مبارک کے مستحق ہیں۔ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ مغل آصف جو ہیں ان کو مبارک دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جذبہ رکھنے والے لوگ، سچے لوگ، اور صحیح معنی میں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی، اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو یہ دنیا قائم ہے۔
ہم تمام لوگ مغل آصف کو جو ہے اس کی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے جو نام نہاد مسلمان، نام نہاد عالم، نام نہاد یہاں جو بہت سارے علماء ہیں جو دینی مدارس، یہ مساجد یا جو درگاہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو صرف جو ہے وہ بزنس کی نظریے سے، نیت سے یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے اس کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ اگر ہم حقوق العباد میں فیل ہو جائیں گے تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ 100 حج کریں، 100 عمرہ کریں، آپ کروڑوں کے اربوں روپے کی جو ہے وہ خیرات کریں، صدقے دیں، جب تک آپ نے کسی کا حق جو کھایا ہے وہ نہیں دیں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے بخشا نہیں جائے گا، آپ کسی بھی طریقے سے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو ہمیں آپسی بھائی چارہ سکھائے، جو ہمیں دوسرے کے حق کھانے سے روکے، اور جو ہمیں فتنہ فساد سے روکے، اور جو ہمیں صحیح معنی میں جو طریقہ قرآن نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اس پر چلنے کی توفیق دے۔